آپ کا جو گلہ ہے نا کہ جب ان سے سوال کیا گیا جنت مرزا سے لندن میں کہ پاکستان انڈیا کشیدگی پہ کچھ کہیں، تو انہوں نے وہ منہ پہ زپ کا وہ بنایا بالکل کہ میں نہیں بول سکتی. جی. تو آپ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر ٹک ٹاکروں پہ بات آ گئی ہے نا تو پھر ہمیں صلح ہی کر لینی چاہیے کہ ہماری لڑائی اگر جنت مرزا جیسی عورتوں نے لڑنی ہے، اور یہ جو ڈکی شکی پھکی اور یہ جو رجب بٹ ٹائپ کریکٹر ہیں، اگر انہوں نے بیانات دینے ہیں اور ہم نے ان کے کانٹینٹ سے نیریٹو کو بدلنا ہے یا لڑائی لڑنی، تو پھر ہمیں صلح کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ فعل تھا، اور ان کا پاکستانی ایک جو گرین پاسپورٹ ہے اس پہ یہ دھبا رہے گا ساری زندگی کے لیے، اب جب تک وہ پاکستانی نیشنلٹی رکھے گی جنت مرزا، کہ انہوں نے یہ کیا ایکٹ کیا تھا. ہوا کیا ہے مجھے بتائیں. اچھا، یہی کہ جو انہوں نے کہا کہ میں سولیڈیرٹی نہیں کروں گی نا، میں نے پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی نہیں کرنی، میرا منہ بند ہے، یہی کہا گیا تھا نا. سوال کرنے والے رپورٹر کا تو یہی سوال تھا کہ آپ کیا کہتی ہیں، تو اس پہ جواب وہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی کریں گے. انہوں نے نہیں کی. اب ہوا کیا، ابھی 2 دن نہیں گزرے تو وہ جو ایک پرنسپل سٹینڈ ہے ان کا، کہ ان کا خیال ہے کہ وہ فنکار ہیں تو انہیں ایسی لڑائیوں میں نئی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ان کے لیے جنت مرزا کے لیے دونوں ملک برابر ہیں. جی جی ٹھیک ہو بالکل. گیا. اب کیا ہوا، اب یہ ہوا کہ محترمہ جو ہے انہوں نے برطانوی ویزا پالیسی کی خلاف ورزی کر دی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہونی جا رہی ہے. جو گرفتاری والی آپ بات کر رہی ہیں وہ مشکوک ہے، مگر اس کیس میں بہت سے فنکار گرفتار ہو چکے ہیں ماضی میں. وہ کیا انہوں نے یہ ہے کہ ان کے پاس وزٹ ویزا ہے، ورک ویزا نہیں ہے. یہ وزٹ ویزے پہ کمرشل ایکٹیویٹی کر رہی ہیں، وہاں پہ کاروبار بزنس کر رہی ہیں، پاؤنڈ کما رہی ہیں. اب وائلیشن ہے یہ تو. پاؤنڈ کس اکاؤنٹ میں گئے ہیں، وہ صاحب ان کے کیا لگتے ہیں، وہ ڈیٹیل بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی دے دیں گے. اور انہوں نے اب تک وہ پیمنٹس لے لی ہیں. انہوں نے جا کے وہاں پہ کوئی ریسٹورینٹ ہے، وہاں جا کے انہوں نے جو ہے وہ میٹ اینڈ گریٹ کیا ہے، اس کے پیسے چارج کیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کلینک کی پروموشن کی ہے، اس کے پیسے چارج کیے ہیں. یعنی کہ کمرشل کام کر ایکٹیویٹی رہی ہیں. آپ وزٹ ویزا پہ یو کے میں الاؤ نہیں کر ہے. سکتے. آپ کو یہ تمام تر کمرشل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، بزنس ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، کسی بھی طرح کی پرفارمنس کرنے کے لیے، گیسٹ اپیرنس دینے کے لیے، جس کا آپ چارج کر رہے ہیں، جس کے آپ پیسے وصول کر رہے ہیں، جس کے آپ پاؤنڈز وصول کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو ورک ویزا چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو وزٹ ویزا جو ہے نا وہ الاؤ نہیں کرتا یو کے گورنمنٹ. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سے پہلے کتنے فنکار ایسے ہیں، مجھے اب نام یاد آنا شروع ہو جائیں گے، جو یو کے میں ویزا پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے. انہوں نے وزٹ ویزے پہ ورک کیا اور ان کو 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے یو کے میں بین کر دیا گیا. یہاں تک کے واقعات مجھے یاد ہیں کہ کچھ آرٹسٹ معصومیت میں انہوں نے اپنے شوز کے پوسٹر بیگ کے اندر رکھے ہوئے تھے. ان کی وہاں پہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ تلاشی ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں ہم وزٹ پہ آئے ہیں. تو جب وہ بیگ کھولتے ہیں تو پوسٹر نکل آتے ہیں اور ڈیٹس لکھی ہوتی ہیں کہ 19 مئی کو وہ ویمبلے میں پرفارم کر رہے ہیں، 21 مئی کو مانچسٹر ارینا میں شو ہے، یا فلاں ریسٹورنٹ میں پرفارم کر رہے ہیں. تو وہ پوسٹر پکڑے گئے. ان پوسٹروں پہ ان فنکاروں کو گرفتار کر لیا گیا لندن ایئرپورٹ پہ. کتنی بڑی وائلیشن ہے کہ آپ وزٹ ویزا پہ جا کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی، آپ سمپل ورک ویزا لے لیں. ایگزیکٹلی. تو ان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا، ان کو ڈیپورٹ کیا گیا، ان پر 10 سے 15 سال کی پابندی عائد کی گئی. وہ 15 سال وہ لوگ یو کے نہیں جا سکے، بین ہو گئے، بلیک لسٹ ہو گئے یو کے میں. اور اس کے بعد جا کے بڑی مشکل سے وہ معافی تلافی کر کے اور جرمانے جمع کروا کے تو پھر بہت سے فنکاروں کو یو کے میں بحال کیا گیا. یہی پالیسی پورے ویسٹ کی ہے، یہی پالیسی امریکہ کی ہے، یہی پالیسی یورپ کی ہے، یہی پالیسی دیگر کنٹریز کی ہے کہ آپ وزٹ ویزے پہ ورک نہیں کر سکتے، آپ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، آپ بزنس نہیں کر سکتے، آپ پرفارم نہیں کر سکتے. تو جنت مرزا جو ہیں وہ مرتکب قرار پا چکی ہیں ویزا پالیسی کی خلاف ورزی کی. اور اب آگے کیا ہوگا، کیا کاروائی ہوگی، کس حد تک ہوگی، کیا لگتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا جو ماضی میں ہوا فنکاروں کے ساتھ. 15 سال کی، تو ان کے ساتھ وہ بھی بالکل بین کی صورتحال ہے. ہو سکتی ہے، بالکل بین کی صورتحال ہو سکتی ہے، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سی کہ اب جنت مرزا کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہے وہاں کی پولیس، اور یہ اس کیس کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہوگا. اینی ویز جب پاکستان انڈیا کی بات کرتے ہیں، اس وقت
جو ٹینشن پاکستان انڈیا کے درمیان چل رہی ہے. پاکستانی چینلز بین ہے لیکن بڑے شوق سے, مجھے پتا ہے آپ لوگ ابھی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, السلام علیکم, دیکھتے رہیے. لیکن سمجھ نہیں آتی جناب, یہ بتائیے کہ آپ لوگ انڈین ایکٹریسز کی اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ جنگ کی ذرا زیادہ کوئی رکھیں, جنگ کو ٹاپ پہ رکھیں کہ جنگ نہ ہو تو ہی بہتر ہے. دوستانہ طریقے سے چائے پی لیں آ کر. تیسرا میرے خیال سے جو خط ہے وہ وہاں سے آئے گا کہ چلیے نعیم صاحب چائے پہ آئے. میں نے اس طرح کا میجر گورو آریہ پہلی دفعہ دیکھا, مجھے تو لگ رہا تھا پہلے یہ جیلی ہے, پھر میں نے سوچا یہ جڑوا بھائی بھی ہو سکتے ہیں. میجر گورو آریہ کا چھوٹا بھائی یقیناً میجر شورو آریہ ہو سکتا ہے, تو میں اس کو شورو سمجھ کے سنتا رہا. اینڈ پہ پتا چلا شورو نہیں ہے, گورو ہی ہے. تو میں چاہتا ہوں خط لکھنا, اگر آپ مجھے اجازت دیں میجر گورو آریہ کو. سر آپ خط بھی لکھیں, 2025 میں سوچیں خط لکھوں میں گورو کو, کہ میں اگر آپ کہتی میں شروع کروں خط. چلیں آپ خط شروع کریں اور بتائیں کہ آپ خط میں کیا لکھیں گے. میرے پیارے گورو, السلام علیکم. بہت یاد آ رہی تھی تمہاری جب سے میں نے یہ دیکھا ہے, جس پوڈ کاسٹ میں تمہاری پریشانی دیکھی ہے اور یہ حالت دیکھی ہے میں نے, مجھے گورو کم اور دیوداس زیادہ لگ رہے. اور میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ تمہیں انڈین فوج کا اتنا درد ہو سکتا ہے, تمہیں انڈیا کی اتنی تکلیف ہو سکتی ہے, تمہیں پہلگام واقعہ کی اتنی تکلیف ہو سکتی ہے جتنی تکلیف تمہیں کترینہ کیف کی ہوئی ہے, جتنی تکلیف ایشوریا رائے کو بچانے کے لیے تمہیں ہو رہی ہے, جتنی تکلیف کرینہ کپور, اس کرینہ کپور کو جس کو سیف علی خان کو گھر پہ حملہ ہوتا ہے, چھریوں سے مار پڑ رہی ہے تو وہ گھر پہ ہی نہیں ہوتی. سیف کو فکر نہیں ہوتی کرینہ رات کو کدھر ہے, تمہیں کرینہ کی فکر ہے کہ کہیں وہ مال غنیمت میں نہ چلی جائے. میرے پیارے گورو, حوصلہ رکھو, ابھی کھیل بہت باقی ہے. اور تمہاری باڈی لینگویج میں سمجھ سکتا ہوں, تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کچھ نہیں کرنے والا. تمہاری جو معصوم خواہشیں تھیں, جو ویوز کے چکر میں, جو اپنی منتھلی کی چکر میں, اپنی دہاڑی کے چکر میں تم اپنا سودا بیچ رہے تھے, وہ بکنا بند ہو گیا. تو مجھے تمہاری کیفیت کا اندازہ ہے. تم جو ہے پہلے کی طرح وہ سستی شراب شروع کرو, میکڈاول جو ٹرک ڈرائیور پیتے ہیں, اچھی نہ پی لینا, اچھی تمہیں راس نہیں آتی, پھر تم بکواس کرتے ہو. میرے پیارے گورو, آج کے لیے اتنا ہی, اگلا خط لکھوں گا کل کے پوڈ کاسٹ میں. جی زبردست, بہت بہت شکریہ. میں نے دیکھیں خط تو لکھ دیا. ہوا یہ کہ وہ مبشر لقمان صاحب سے میں نے ایک سوال کیا, اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ ہم نے اتنے شوز کیے, وہ پاکستان کا پہلا ایک دبنگ دلیر اینکر ہے, بے شک, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ فوج پاکستان کے لیے وہ حاضر ہیں, اور میں نے جو ہے وہ کہہ دیا اپنے ایک فوجی سورس سے بھی کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ کا وقت آتا ہے تو میں صرف مائک لے کے بارڈرز پہ نہیں جاؤں گا, میں صرف جو ہے نا وہ قلم کے ساتھ سولیڈیرٹی نہیں کروں گا, میں گن اٹھا کے لڑنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ میرا باپ جو ہے وہ فوجی تھا, وہ کئی محاذوں پہ لڑ چکا ہے, میرے بھائی فوجی تھے, اور میرا پورا خاندان جو ہے وہ فوجی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے. تو میں رضا کرانہ طور پہ مبشر لقمان لڑائی لڑیں گے. اچھا, اس پہ میں نے ان سے سوال کیا کہ مبشر صاحب لڑائی کی تو خواہش کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے, مگر اس طرح کا دشمن جو بلوچستان میں دہشت گردی کرواتا ہے, جو پاکستان میں جو ہے وہ مختلف واقعات میں ملوث پایا جاتا ہے, جس کا کلبھوشن یادو آج بھی ہمارا مہمان ہے, جس کا وہ جہاز والا جو ہے وہ چائے پی کے جاتا ہے, تو یہاں جو ہے اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ لڑنے جب بندہ جاتا ہے یا پھر شہید ہوتا ہے یا غازی ہوتا ہے, تو آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا مجھے کہ باقی تو خواہشات اپنی جگہ پہ, ایک تو میں غازی واپس لوٹنا چاہتا ہوں,